میں پہلے بات کی ہے شاید اسی پروگرام میں کی ہے یا پہلی نشست میں کی ہے کہ تادیب اور تہذیب میں فرق ہے۔ تہذیب وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اس پہ چھوڑ دیں، آپ عذاب دینے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ تادیب کریں، کانٹ چھانٹ کریں، پیار محبت، تھوڑی سختی، تھوڑی نرمی۔ دیکھیے میں چونکہ جو ماہر نفسیات سے آنا جانا رہا، ملنا رہا، اور پھر ایک زمانہ آیا درمیان میں نے کافی اس پر ریسرچ کی، کوشش کی، پڑھا۔ ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کم سن بچے کو ایک مرتبہ ڈانٹا تو اب اس ڈانٹ کے خوف اور اس کے اثرات کو نکالنے کے لیے کم سے کم آپ 10 مرتبہ اسے انکریج کریں۔ ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسکولوں کے اندر یہ نظام ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اصل میں مدارس میں بھی یہ آئے، مقابلہ، ہیلتھی مقابلہ، پھر اس پہ اس کو ایوارڈ دینا، اس کو انکریج کرنا، اس کو امپرومنٹ پر آمادہ کرنا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیسے کام لیتے تھے؟ ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو کام دیتے، حکمت اور دانائی، اور پھر ایسی دانائی اور ایسے اسے ابھارتے اس کام کے لیے کہ جو کام وہ نہیں بھی کر سکتا وہ بھی کر جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ ہمارے ہاں بچہ ظاہر ہے وہ ذہین ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اور بہت سے ایسے بچے ہیں ماشاءاللہ وہ بخاری شریف یاد کر لیتے ہیں، مشکات کو یاد کر لیتے ہیں، مختلف حدیث کی کتب کو یاد کر لیتے ہیں، قرآن کو، تفسیر کے حوالے، بہت کچھ یاد کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ نرمی کے ساتھ ڈیل کیجئے، ان کے اندر انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہمارے ہاں تو یہ جو بیماری ہے نا، اس قدر زیادہ ہم نقاد بہت بڑے ہیں سارے، مثلا طور پہ نہیں۔ میں یہ ذاتی باتیں آج کے درمیان میں ایسے چونکہ لائٹ موڈ میں پروگرام ہے، تو کبھی کبھی مجھے ایسا لگا کہ میں نے جس دن اپنی بیگم کی تعریف کر دی کہ آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا، تو لگا کہ ایک دم اس کی طبیعت بہتر ہو گئی، فریش ہو گئی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا ہم مولویوں کو ذرا کھانا گھر سے کھانا ہی کم ملتا ہے، وہ باہر ہی کھاتے رہتے ہیں، زیادہ باہر سے ہی کھانا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے یہ بات اس کے بعد میں فیل کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں جا رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے کہ آپ اپنے گھر میں جائیں تو ہنستے مسکراتے ہوئے جائیں، اور وہ بھی آپ کو مسکراتے ہوئے ویلکم کرے۔ تو جب آپ ڈیل کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، وہی آدمی جو نہیں کر سکتا وہی وہ کام کر لیتا ہے۔ اس کی مثالیں پھر میرے پاس کالج میں اب 11-12 سال سے اسٹوڈنٹ کونسلنگ میرے پاس ہے، ماشاءاللہ، اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کے طور پہ میں 2009 سے لے کے اب تک مسلسل اس پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں۔ یقین جانیے افتخار بھائی، میں آپ کو ایسی مثالیں نام لے کے دے سکتا ہوں، ایسے بچے جو سوچتے تھے کہ ہم فیل ہو جائیں گے، وہ کتنی ماشاءاللہ اچھی جگہوں پہ، پوسٹوں پہ چلے گئے۔ ایک بچہ میں شام کے ادارے میں پڑھاتا تھا، تو وہ کسی دوسرے مسلک کا، بالکل ہم سے ایڈورس مسلک کا بچہ تھا، لیکن وہ بچہ بہت اچھا اور شارپ تھا، لیکن خوف زدہ۔ وہ سائیکل پہ آتا تھا، باقی لوگ بڑی گاڑیوں پہ آتے تھے۔ تو میں نے اس کو انکریج کیا، اور شاید وہ میری کہیں بات سن رہا ہو اور آپ اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے کہ اس کی زندگی میں کیسے چینج آ گیا، کہ وہ خوف زدہ تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ نہیں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ ماشاءاللہ بڑا ٹیلنٹڈ ہیں۔ میری اس انکریجمنٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ پاکستان میں پہلا بچہ تھا جس نے اس وقت غالباً 1046 یا شاید اس کے آگے پیچھے، مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں اب، ماشاءاللہ، اس وقت دیے، اور پاکستان بورڈز کو ٹاپ کر گیا۔ واہ۔ پھر وہ کنگ ایڈورڈ میں چلا گیا، وہاں سے اس نے ٹاپ کیا، اور اس کے بعد وہ کبھی مجھ سے رابطہ کر لیتا ہے۔ ہمارا چونکہ وہ مسلکی جو فرق ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اسے میرے قریب اور مجھے اس کے کتنا قریب نہیں ہونے دیتا۔ یقین جانیے کہ وہ یہ بات برملا کہا کرتا تھا کہ میں شاید فیل ہو جاتا، اتنا لائق ہونے کے باوجود فیل ہو جاتا، میں ٹاپ نہ کرتا، گولڈ میڈلسٹ نہ ہوتا، اگر مجھے موٹیویشن نہ ملتی، اگر مجھے یہ نہ کہا جاتا کہ تم کر سکتے